میں آپ کی خدمت میں یہ بتلانا جو ہے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسہ کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے جب مدرسہ، چونکہ جب یہاں اس انداز سے جو زبان بولی جاتی تھی تو مدرسہ ایک جو شبد ہے اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کی جگہ۔ مدرسہ مطلب پڑھنے کی جگہ، تو جہاں وہاں کوئی خاص نہیں تھا کہ ہمیں صرف ایک چیز ہی پڑھنی ہے، بلکہ جو بھی دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں اس میں مذہبی، یعنی ایک مذہب کا طریقہ ہے بھائی، جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا اپنا طریقہ ہے، ان کے ضابطے ہیں، ان کو سیکھنا۔ پھر دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں حساب کتاب ہے، کاروبار کا طریقہ ہے، اور بھی جو لین دین ہے، بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی تھی۔ پھر لینگویج ہے، تو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور اب بھی مدرسے کے اندر جیسے ہندی ہے، انگلش ہے، عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، یا جو بھی ایک مذہبی اعتبار سے مسئلے ہوتے ہیں، طریقے ہیں، سیکھنا ہے، تو اس لیے مدرسہ ایک پڑھنے کی جگہ ہے، تو ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس کو کسی چیز کے لیے خاص کر دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ مدرسے کے اندر بہت سی ایسی جگہ بھی ہے جہاں مدرسے کے نام سے مدرسہ ہے، وہاں کئی سماج کے لوگ بچے پڑھتے ہیں۔ تو وہاں مذہبی تعلیم وہ ایک قوم کے لیے ہے، ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، دوسری قوموں پر کوئی وہ کو جو ہے وہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک مدرسہ ایک نام ہے ایک مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی اگر ہم کہتے ہیں اس کو، تو مذہبی تعلیم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ اب مسلمانوں کے لیے بھی نماز پڑھانی ہے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، کون پڑھائیں گے؟ وہ عالم اور امام ہوں گے۔ تو جب تک وہ مذہب کو نہیں سیکھے ہوئے ہوں گے، ہمیں کیا پڑھنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، قرآن مجید کب پڑھنا ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مدرسہ ہے۔ اگر نکاح پڑھانا ہے تو نکاح پڑھانے کہاں جائیں گے؟ جو قاضی ہوں گے نکاح پڑھانے والے، تو وہ نکاح کا طریقہ، مسئلہ، شادی بیاہوں کے مسئلے ہیں، طریقے ہیں، جو مذہبی طریقہ ہے ان کو کس طرح پڑھانا ہے، وہ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسے میں سیکھیں گے۔ تو اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب نماز پڑھانی ہوتی ہے، دعا کرنی ہوتی ہے ان کے لیے، تو وہ دعا کرنے کا طریقہ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسے میں سیکھیں گے۔ اور اسی طرح کہ جیسے ہم لوگ عید ہے، بقرعید ہے، یا اور بھی کوئی تہوار ہے، یا کوئی مذہبی طریقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، جیسے سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے 2.5%، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، کن کن چیزوں میں ہے؟ جیسے پشو میں کتنا نکالنا ہوتا ہے، جو لوگ کسان ہیں تو وہ زمین پر کتنا نکالیں گے، جو کاروبار کرنے والے بزنس مین ہیں وہ کس طرح نکالیں گے، جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں وہ کس طرح نکالیں گے، ایک دکاندار ہے وہ کس طرح نکالیں گے، ایک مزدور ہے، لیبر ہے، وہ جو سروس کرتے ہیں وہ کس طرح نکالیں گے۔ یہ تمام طریقے مذہبی طریقے سیکھنے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے مدرسے میں عالم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے جانکار ہیں، وہ اپنے مذہبی جانکار ہیں۔ اب اس میں کوئی تشدد آ جائے، اس میں کوئی ہنسا آ جائے، اس میں کچھ آ جائے، یہ چیزیں مدرسے سے کوئی تعلق والی چیز نہیں ہے۔ میں خاص طور پر اس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں، مدرسہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کو بھی بھائی دیکھو بیٹا، نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے نہیں آتی تمہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہو، تو نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے مسجد میں امام صاحب نماز سکھاتے ہیں ان کو، یعنی ایک اپنا مذہبی جو کام ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک جو بڑے بڑے مقام کے لیے پڑھتے ہیں، عالم بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے جو مسئلے بتاتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے مدرسے کے اندر جا کر کے وہیں رہ کر کے وہ سیکھ کے آتے ہیں، 4 سال 5 سال جو بھی وقت لگتا ہے وہ بعد ہفتہ سیکھ کر آتے ہیں، تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بھئی اس چیز میں کوئی ایسے نہیں، ایک ہر ایک کا اپنا مذہبی طریقہ ہے۔ اب رہی بات لباس کی بات ہے، تو ان کے ایک لباس ہے کہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، تو کرتا پاجامہ ایک مدرسے کا ایک لباس ہے کہ اسی میں ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں جو ہے انہیں سہولت رہتی ہے، سر پہ ٹوپی اوڑھتے ہیں، احترام کے لیے اوڑھتے ہیں، سر کو ڈھکتے ہیں۔ بہت سے لوگ گردوارہ جاتے ہیں تو گردوارے میں جانے سے پہلے فوراً سر ڈھکتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھکتے ہیں۔ تو کوئی خاص کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹوپی اس طرح کوئی خاص کلر کی ٹوپی ہو، کوئی اس کی پہچان ہے، سر کو ڈھکنا ہے۔ ٹوپی کئی قسم کی ہوتی ہے، سر بہت سے لوگ رومال سے ڈھک لیتے ہیں، تو ایک سر میں جو ٹوپی کا اہتمام ہوتا ہے وہ احترام کے لیے ہوتا ہے۔ لباس جو ہے کرتے پاجامہ، عرب کے لوگ تو کرتا پاجامہ نہیں پہنتے، جبکہ وہ مذہبی طور پر بھی جو بھی ہوں گے تو بھی وہ تو ان کا جبہ چلتا ہے، لیکن یہاں بھارت کے اندر کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، یہاں نیتا لوگ بھی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں۔ تو یہاں کی سنسکرتی، کیرلا میں جائیے، تامل ناڈو میں جائیے، وہ لوگ کرتا لنگی پہنتے ہیں۔ تو ایک بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ لوگ جو نیتا لوگ ہیں سبھی لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، تو مدرسے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کرتا پاجامہ ہر ایک پہنتے ہیں۔
تو اس لیے مدرسے میں مقصد یہ ہے کہ وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، مذہب کی جو سسٹم ہے، ان کے طریقے ہیں، نماز کے، روزے کے، بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھنے کیا طریقہ ہوگا، کتنے بجے صبح کھانا ہے اور کتنے بجے افطار کرنی ہے، ایک طریقہ ہے اس کا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کون کون سے نماز کا نام کیا ہے، صبح کی نماز کا نام کیا ہے، دوپہر کی نماز کا نام کیا ہے، پھر دوپہر صبح کی نماز کس طرح ہوتی ہے، نماز میں ہی فرق ہے، ایک جیسی نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز دوپہر کی نماز الگ انداز کی ہوتی ہے، پھر شام کو جب سورج ڈوبتا ہے اس کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، پھر رات کو سونے سے پہلے یعنی کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ تو ایک امام صاحب کو نماز کس طرح پڑھانی ہے، جمعے کی نماز کس طرح پڑھانی ہے، جمعے میں بیان کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ہمارے جو ہے گھر کے مسئلے ہیں، کاروبار کو کس طرح کرنا ہے، لین دین تمہارے کیسے ہونے چاہیے، ایک تمام جو ایک اچھائی ہوتی ہے، جو بھلائی ہوتی ہے مذہب کی، وہ سکھانا مقصد ہے۔ اس میں بھئی آپ کو برائی سے بچنا ہے، نشے سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پیر سے، تو ان تمام چیزوں نقصانات سے بچانے کا کام امام حضرات کا ہے، علماء حضرات کا ہے، جو عالم پڑھ کر آتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری بہن بچیاں ہوں ان کو سکھانے کے لیے یا لڑکوں کے لیے ان کو سکھانے کے لیے، باقی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دین اور مذہب کی تعلیم کے علاوہ آپ کو اور بھی جو کچھ سیکھنا ہے، آپ اس کے لیے اسکول جائیے، آپ اس کے لیے کالج جائیے، آپ یونیورسٹی جائیے۔ تو بہت سے بڑوں نے جو ہے یونیورسٹی قائم کی ہے، اسکول گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ اس کا اہتمام ہے، جگہ جگہ اسکول ہے، تو وہاں ہمارے بچے خود اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں وہ جو ہے مذہب کی پڑھائی پڑھ لیتے ہیں، جو ان کو جو کس طرح سیکھنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے۔ باقی بہت سے سبھی لوگوں کے بچے جو مولانا کے بچے ہیں وہ سب اسکول پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے جو ہے انجینئر بن رہے ہیں، ان کے بچے سرکاری نوکری میں جا رہے ہیں۔ بہت سے بچے جو ہے ہمارے مولانا کے بہت سے بچے ہیں جو اپنے بچوں نے بی ٹیک کی تعلیم دی ہے، ایم ٹیک ہے، بی ایڈ ہے، ٹیچر ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک مذہبی ذمہ داری، ایک مدرسہ جو ہے وہاں کی تعلیم جو ہے وہ مذہبی حساب سے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمارے جو عبادت کے طریقے وہ کس طرح کہاں سیکھیں گے، تو وہ اس کے لیے مدرسہ ہے، پر اسی کے لیے مقصد خاص ہے۔ اس میں کئی ہنسا، کوئی تشدد مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ مدرسہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی کس لائن میں جا رہا ہے، کس کی صحبت میں رہ کے کہاں کون یہ ہے، کس کی بنیاد پر کہاں جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ مدرسے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مدرسے کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے۔ مدرسہ کے جو فارغین ہیں، ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں، دیش کے سب سے پہلے شکشا منتری رہے، وہ مدرسے سے پڑھ کر آئے۔ مولانا حسین احمد مدری صاحب ہیں، جو دیش کے بہت بڑے سوتنتر سینانی تھے، ان کے نام پہ گورنمنٹ نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ ہمارے جمعیت علماء ہند کے ہمارے پہلے صدر رہے ہیں، تو ہمارے صدر رہے جمعیت علماء ہند کے، وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیش کے لیے نہرو جی کے ساتھ، مہاتما گاندھی جی کے ساتھ، سردار پٹیل جی کے ساتھ، راجندر پرساد جی کے ساتھ، سب کے ساتھ انہوں نے مل کر کام کیا۔ تو ہم لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھی اے پی جے عبدالکلام صاحب کی جو ان کے نام پر جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی ہم لوگ پیش کرتے ہیں۔ ان کا نمونہ دیکھو، انہوں نے کس طرح دیش کے لیے، تعلیم کے لیے انہوں نے بنایا۔ ہم لوگ مدرسے میں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدرسے مکتب میں جا کر کے ہم لوگ ان کی قربانیاں بتائیں، ان کی محنت بتائیں، دیش کے لیے، سماج کے لیے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے، ان کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ہنسا سے، تشدد سے، یا کسی بھی ایسی دہشت گردی سے، مدرسے سے کوئی بیک گراؤنڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کی صحبت میں جاتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو غلط ہے تو وہ غلط ہے، کسی بھی، چاہے وہ کسی سماج سے ہو، کسی اس سے طبقے سے ہو، وہ غلط تو غلط ہے۔ باقی آدمی کا جو اپنا فریضہ ہے، آدمی سوچتا ہے ہمارے گھر کے ہمارے بچے صحیح ہوں، کاروبار میں چلیں، اپنے دین کے حساب سے چلے، ان کی زبان کے اندر، ان کے اخلاق سے، ان کے مزاج سے لوگ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے مدرسے کی تعلیم مکمل پڑھانے کا۔ آدمی جو ہے وہاں حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کم سے کم سیکھ تو لو، ہمارے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ کچھ دیر، امام صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ کچھ دیر، سیکھ لو بیٹھ کر کے، تاکہ تم لوگ جو حج کر سکو، عمرہ کر سکو۔ یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی بچوں کو دین کی تعلیم دینے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے جو مدرسے ہیں، جو بھی قائم ہے، دارالعلوم دیوبند ہے یا اور جتنے مدرسے ہیں، یو پی میں ہے، دلی میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ ہمارے بڑے اور جو بزرگوں نے جو قائم کیا ہے، وہ صرف مذہبی ضرورت کے لیے، اپنے مسئلے کو، دین کو سکھانے کے لیے، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، قرآن حدیث کی بنیاد پر جو ان کا مذہبی جو نظام ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، ان کو بتانے کے لیے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، کاروبار کرنے کا آپ کا طریقہ یہ ہے، شادی بیاہ کا طریقہ یہ ہے، ان چیزوں کو سکھانے کے لیے یہ علماء امام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب ہمیں مسجدوں میں یہاں امام چاہیے، کہاں سے لائیں گے امام بھائی؟ وہ مدرسے کی فارغ کو لائیں گے، ان کے لباس کیسے ہیں، وہ حضرت پیغمبر صاحب کی اس پر طریقے پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت پیغمبر محمد صاحب نے جس طرح دنیا کے سامنے جو آپ نے پیغام دیا، اور جس بنیاد پر آپ نے جو انسانیت کی تعلیم دی ہے، وہ ان کے مزاج میں ہے نہیں ہے، لیکن کسی کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے ان کی زندگی صحیح نہیں ہے، اور ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، تو ان کو بالکل ہی رکھتے امام صاحب کو مسجد کے اندر، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ صاحب منع کر دیتی ہے کمیٹی کہ نہیں بھی آپ جو ہے ہم لوگ آپ سے نہیں۔ تو
सब कुछ देख सुन के रखते हैं, मसाइल के साथ भी मालूमात हो, बोलने का अंदाज भी हो, उनके नेचर अच्छे हों, करैक्टर अच्छे हों, हर चीज़ को देख करके ये करते हैं। बहकने वाले तो कहीं भी बहक जाते हैं, किसी भी मामले में बहक जाते हैं, उसके जिम्मेदार मदरसे नहीं हैं। मदरसे हमारे जो कायम हैं वो सिर्फ दीन की ज़रूरत के लिए है, वो जो मुसलमानों के जो अपने दीनी मसले हैं उनको बताने के लिए है, उनको सिखाने के लिए है कि भाई तुम्हें किस तरह अपना अमल करना है, यही है। उसमें वो किताबें पढ़ाई जाती है, चूँकि अब वो अरबी किताब पढ़ाई जाती है, तो अरबी इसलिए कि चूँकि दीन इस्लाम की जो निज़ाम है वो अरबी किताबों में है। अब वो किताबों को वो उर्दू में करके बता रहे हैं। बहुत सी जगह जो है, यहाँ गुजरात के अंदर है वो गुजराती ज़बान में बताते हैं, जहाँ बांग्ला ज़बान है वो बांग्ला ज़बान में बताते हैं, जहाँ केरला में है, तमिल है, मलयालम है, वो अपनी ज़बान में बताते हैं, और दुनिया में जहाँ इंग्लिश में अंग्रेजी में है वो अपनी ज़बान में बताते हैं। तो दीन तो एक जो बुनियादी चीज़ है वो तो अरबी ज़बान में, उसको फिर वो लोग जो लोकल जो होते हैं, जहाँ मदरसे हैं, जहाँ भी कायम है, तो वो अपनी लोकल ज़बान में उनको सिखाते समझाते हैं। कभी भी मदरसे में बहुत, हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे मदरसे में, तो हमारे टाइम पर कई बहुत से आचार्य आते थे, उनका सम्मान होता था, वो लोग बैठते थे, वो लोग मदरसे के बच्चे बड़े स्वागत करते थे। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कोई भी हमारे धर्म गुरु हो हम उनका सम्मान करते हैं। दारुल में आए, मदरसों में आए बैठें, देखें और बैठ के जाएं। बिल्कुल गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कहीं भी है, कोई भी मजहब, कोई भी दुनिया में धर्म है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, उनको मालूम हो, किसी का कोई भी धर्म हो तो वो उनका अपना एक फ़र्ज़ होता है, अपना ज़ाती मामला होता है, और एक पर्सनल एक उनकी एक्टिविटी होती है, उस चीज़ की उनकी जिम्मेदारी होती है, तो वो लोग उसको करते हैं। मदरसा वाले अपने तौर पर करते हैं। लेकिन मैं इस बात से ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मदरसा हो, इसका बैकग्राउंड जो है, इसका ताल्लुक हिंसा से नहीं है। कोई अगर किसी जहन का पल रहा है तो उसका बैकग्राउंड मदरसे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि हमारे बड़े जो होते हैं मदरसे के, जो संचालक होते हैं या जिम्मेदार होते हैं, वो इस बात को कहते हैं, बेटे तुम लोग अब जो है पढ़ लिख के अब तुम्हें समाज में जाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हम लोग जब वहाँ से फारिग हुए पढ़ने से, जब हम लोग जब समाज में जाएंगे अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, खेलने में कूदने में लगे हुए थे, तो ये ज़िंदगी अलग होती है। अब आप जाएंगे जो समाज में तो आपकी ज़िंदगी अलग होगी, तो वहाँ आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको रहना है। आपकी जो है अम्मी के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके पापा के साथ क्या बर्ताव, वो देखेंगे किस तरह बोलने का अंदाज़ क्या है, तुम्हारी मिजाज कैसे हैं। तो एक तरह से एक सोसाइटी को बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती हैं। बहरहाल मैं ये अपना फ़र्ज़ समझ करके आपने मुझसे पूछा है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा मैसेज जो है मैं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, और जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद कहता हूँ।